السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ زنا سے متعلق ہم نے سورہ النور کی آیات پر مبنی ویڈیوز آپ کے سامنے پیش کیے، تو اس سلسلے میں کچھ کالز بھی موصول ہوئیں جن کے اوپر وضاحتی دو ویڈیوز میں نے سورہ النور کی آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 4 کے اوپر دو ویڈیو ہم نے کیے اور بتایا کہ زنا سے متعلق جو بھی مذہبی قوانین بنائے گئے ہیں یہ قرآن کی ان آیات کے خلاف ہیں، اور آگے یہ جو آیت نمبر 2 ہے جس میں 4 گواہ نہ لانے کا ذکر ہے، تو ایسے لوگ جو بغیر ثبوت کے، بغیر گواہوں کے، یعنی اپنی وہ ثبوت میں کوئی 4 گواہ بھی نہیں لا سکتے، اور وہ پاکیزہ عورتوں کے اوپر تہمت لگاتے ہیں، تو یہ ایک تو تہمت لگانے والے ہو گئے، یعنی جھوٹا الزام لگانے والے پاکیزہ عورتوں کے اوپر، تو اور اس سے پیچھے جو زنا کرنے والے الزانیۃ والزانی، زانیہ عورت، زانی مرد، تو ان کی سزاؤں کا بھی ذکر ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی سمجھ لیں کہ قرآن کریم کے اندر یہ جو جلدتن کی جو سزا ہے جس کو انہوں نے کوڑے اور درے بنایا، تو یہ صرف اسی جگہ کے اوپر ہے۔ زانیہ عورت اور زانیہ مرد کے لیے 100 جلدتن کی پنشمنٹ ہے، اور جو پاکیزہ عورتوں کے اوپر الزام لگانے والے ہیں ان کے لیے اگر وہ ثابت نہیں کر سکتے 4 گواہوں کے ساتھ، تو وہ پھر، یعنی یہ الزام کی بات ہو رہی ہے، الزام کے اوپر وہ 4 گواہ کہ وہ ثابت نہ کر سکیں، گواہ نہ لا سکیں، تو ان کے لیے پھر قرآن نے کیا کہا ہے کہ ان کو 80 جلدتن کی سزا دی ہے، اور اس کے اندر میں نے وضاحت کی کہ جلدتن کیا ہوتے ہیں۔ تو یہ چیز تو اس طرح سے ہوئی، اور ساتھ یہ کہا کہ یہ جو جھوٹا الزام لگانے والے ہیں ان کی کبھی گواہی نہ قبول کی جائے اور ان کو فاسقون ڈکلیئر کر دیا جائے۔ اب آگے یہ چیزیں ہوگی، دیکھیں ہر شخص کی ایک جیسی ذہنیت نہیں ہوتی، کچھ لوگوں سے غلطی میں بھی چیزیں ہو جاتی ہیں، جان بوجھ کے بھی ہو جائے تو وہ اتنے یوں کہہ لیں کہ بعض دفعہ کسی اناد میں یا بغض میں یہ کام ہو جاتا ہے، انسان نہیں کرنا چاہتا لیکن کسی بغض کے اندر وہ کر دیتا ہے، تو 100 طرح کی سوسائٹی کے اندر معاملات ہو جاتے ہیں، تو قرآن کریم ان کے لیے بھی ایک سلوشن دیتا ہے۔ ہم نے ابھی ویڈیو کیا سورہ البقرہ کی آیت نمبر 160 کے اوپر، 160 پر، اس کے اندر بھی یہی الفاظ ہیں جو اس ویڈیو میں ہم کرنے لگے ہیں، جو زنا کرنے والا وہ جو جوڑا ہے وہ، اور جو کسی پاکیزہ عورت کے اوپر الزام لگانے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی۔ قرآن کریم یہاں پر بھی وہی لفظ لے کر آ رہا ہے، کہتا ہے کہ اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا، یعنی ان کو ڈسکرائب کر دیا، ان کی وہاں پر وہ جو زنا کرنے والے جو جوڑا ہے ان کی سزا 100 جلدتن، اور الزام لگانے والے جو لوگ ہیں پاکیزہ عورتوں کے اوپر الزام لگانے والے ان کے لیے 80 جلدتن کی سزا۔ اور یہ سزائیں بتانے کے بعد قرآن کریم یہاں پر یہ چیز بیان کر رہا ہے کہ یہ آیت نمبر 5 ہے، دونوں قسم کی وہ جرائم بیان کر کے دونوں قسم کے مجرموں کے لیے ایک حل بھی دیتا ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ وہ اگر کوئی الزام لگا بیٹھا ہے تو ساری زندگی جو ہے اس کو اس طرح سے آپ معاشرے میں کر دیں، اگر اس کے اندر احساس ہے کہ اس نے غلط کیا ہے، اس کی وجہ سے ایک شریف یا ایک پاک دامن عورت کے اوپر الزام لگا، تو اگر اس کو احساس ہو جائے، کیونکہ بہت سارے لوگ سلیم الفطرت بھی ہوتے ہیں، اچھے اپنے آپ کو، اپنے جرم کو، اپنی غلطی کو ماننے والے بھی ہوتے ہیں، اور وہ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ایک دفعہ یہ غلطی ہماری ہم سے اس کو معاف کر دیا جائے تو ہم دوبارہ کبھی ایسا جرم نہیں کریں گے۔ سوسائٹی میں ایسے اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ بھی سوسائٹی میں نعمت ہے کہ جو کم از کم اپنا جرم تو تسلیم کر لیں۔
اپنے جرم کو مان تو لیں کہ انہوں نے جرم کیا ہے، تو ان کے لیے پھر کیا ہے کہ ان کو ساری زندگی اسی طرح سے دھتکار دیا جائے معاشرے سے؟ نہیں، ان کے لیے پھر قرآن کریم آگے بتاتا ہے کہ کیا ہونا چاہیے۔ اب اگر کوئی جوڑا اپنی رضامندی سے زنا کا عمل کر بیٹھتا ہے، کوئی بھی حالات ہوتے ہیں، تو کیا ساری زندگی ان کو معاشرے کے اندر ذلیل کیا جائے؟ ان سے ہوگی غلطی، اگر وہ سمجھتے ہیں اور اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اقرار کرتے ہیں کہ ہم سے جرم ہوا ہے، تو اب وہ صحیح قانون کی طرف، اللہ کے قانون کی طرف پلٹنا چاہتے ہیں، اور آئندہ وہ عہد کرتے ہیں کہ ہم ایسا غلط کام نہیں کریں گے، تو ان کے لیے کیا حل ہے؟ ان کے لیے حل بھی تو ہونا چاہیے۔ قرآن کریم آپ دیکھیں ان کے لیے حل دیتا ہے، کہتا ہے إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ، کہ یہ جو جرائم ہم نے تمہیں بتائے ہیں، زنا کا ہے یا جھوٹی تہمت لگانے کا ہے، ان کی سزائیں بھی بتائی ہیں، کہتا ہے کہ اس کے بعد، یعنی اپنی سزا پانے کے بعد اگر یہ توبہ کر لیں، من بعد ذالک کے الفاظ ہیں، توبہ کر لیں، اس کے بعد توبہ کر لیں۔ توبہ کا مطلب میں نے بتایا ہے کہ غلط راستے سے ڈی ٹریک جہاں سے ہوئے ہیں، غلط راستے پر پڑے ہیں، وہاں سے واپس صحیح راستے کی طرف پلٹنا، تو یہ توبہ ہوتی ہے۔ تو کہتا ہے کہ اس طرح سے یہ توبہ کر لیں کہ آئندہ یہ غلط کام نہیں کریں گے۔ وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کر لیں۔ اصلاح کیا ہوتا ہے کہ جو غلط کام ہو گیا اس سے بہتر کام کرنے لگ جائیں، دوبارہ غلط کام کی طرف نہ جائیں، تو یہ اصلاح کرنا ہو جائے گا۔ اپنی انہوں نے اصلاح خود کو ریکٹیفائی کر لیا، تو اس طرح تو کہتا ہے کہ اگر یہ چیز وہ کرتے ہیں تو کہتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرَّحِيمٌ، تو اللہ الغفور ہے، تو اللہ غفور ہے اور رحیم ہے۔ تو یہاں پر ہم آپ کو بتائیں گے، ترجموں میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ بہت بخشنے والا ہے اور نہایت رحیم ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب غفور کا ترجمہ انہوں نے کیا ہوا ہے بخشنے والا، یہ غفور کا ترجمہ بخشنے والا نہیں ہے، اس طرح کی بات نہیں۔ اللہ قانون، اس کے ہاں رول آف لا ہے، تو بخشش کا تو سوال ہی نہیں۔ جو انہوں نے جرم کیا وہ تو کاؤنٹ ہو گیا، تو بخشش کہاں سے آ جائے گی؟ تو یہ اس کا حل جو ہے وہ اس میں دیتا ہے تابو و اصلحو، کہ اس غلط کام کو چھوڑو، اور و اصلحو، اور اس غلط کام سے جو برے اثرات مرتب ہوئے ہیں ان کو زائل کرنے کے لیے ان غلط کاموں سے کہیں زیادہ بہتر کام کرو، تاکہ ان غلط کاموں کے جو برے اثرات ہیں وہ زائل ہو جائے۔ یہ ہے تابو و اصلحو۔ سمجھ آئی؟ دو چیزیں بڑی جامع ہیں قرآن کی، تابو و اصلحو۔ اگر یہ سمجھ آ جائیں تو پھر آپ کو اللہ کا کانسیپٹ بھی سمجھ آ جائے گا۔ تو جب یہ چیز ہے تو پھر بخشش کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو پھر کیا چیز ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب تم غلط کام چھوڑ کر اللہ کے قانون کی طرف پلٹتے ہو اور اپنی اصلاح کر لیتے ہو، برے کام سے زیادہ اچھے کام کرنے لگ جاتے ہو، برے کام کو پرماننٹلی چھوڑ دیتے ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے قانون کی روح سے تمہیں حفاظت ملنی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ہے غفور، یہ بہت بخشنے والا، یہ بڑا ہی غلط ترجمہ ہے۔ غفور اسی سے مغفرت ہے، اسی سے مغفر ہے۔ مغفر کیا ہوتا ہے کہ جب فوجیں لڑتی ہیں تو وہ اپنے سر کے اوپر مغفر پہنتی ہیں۔ اس دور میں وہ چٹانوں کو یا پتھروں کو کاٹ کر سر کے اوپر رکھتے تھے کہ جب تلوار سر کے اوپر پڑے تو سر کو ٹکڑے نہ کر سکے، سر جو ہے ان کی ضرب سے محفوظ رہ سکے۔ تو اس کے لیے وہ یا تو پتھروں کو تراش کے وہ اوپر رکھتے تھے، یا پھر لوہے کو وہ ڈھال کر سر کے اوپر رکھتے تھے، جس کو آج ہم ہیلمٹ بولتے ہیں۔ تو وہ پتھر کے ہوں یا لوہے کے ہوں، تو وہ سروں کی حفاظت کے لیے ان کو رکھتے تھے۔ آج بھی پاکستان میں یہ جو موٹر بائک ہیں، موٹر بائک کے فیول ٹینک کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ دوران ڈرائیونگ چلاتے ہوئے آپ سر پر ہیلمٹ لگائیں۔ تو ہیلمٹ کی وہ دوسری طرف عربی لکھی ہوتی ہے مغفر، یہ وہی لفظ ہے غفور، مغفر۔ تو جب تم اللہ کے قوانین کی طرف پلٹو گے تو ان قوانین پر عمل کرنے کی وجہ سے تمہیں اس دنیا میں حفاظت ملے گی۔ تو جو کوئی بھی اللہ کے قانون کی طرف پلٹتا ہے،
اللہ پھر اس کو اپنے قوانین کی روح سے حفاظت پرووائڈ کرتا ہے. یہ معنی ہوتا ہے غفور کا. اور الرحیم کا معنی میں بار بار بتاتا رہتا ہوں. الرحیم کا مطلب ہوتا ہے پروگریسیولی ڈیولپ کرنے والا. یہ کارخانہ کائنات اس نے اس طرح سے بنایا ہے کہ انسان محنت کرے اللہ کے قوانین کے مطابق. جب وہ کھیتی باڑی کرتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ وہ بیج جو بوتا ہے اس سے کومپل اور تنا اور آگے وہ درخت بن جاتا ہے, اس کو پھل لگتے ہیں. پروگریسیولی ہو رہا ہوتا ہے, اوور دا نائٹ نہیں ہوتا. پھل وہ اگاتے ہیں, سبزیاں اگاتے ہیں, اناج اگاتے ہیں, اوور دا نائٹ نہیں ہوتا. 3-4 ماہ کی کراپ ہوتی ہے گندم کی یا مکئی کی, اس کے بعد وہ پھر ان کو وہ گندم یا مکئی کے دانے حاصل ہوتے ہیں. ایسے ہی ہوتا ہے نا, آم کا پیڑ لگاتے ہیں تو کچھ سالوں کے بعد وہ جب بڑا درخت ہوتا ہے تو اس کو پھر آم لگنے شروع. یہ کس کی روح سے ہو رہا ہوتا ہے؟ اللہ کے قوانین کی روح سے. جو پروگریسیولی ایوولوشن کا جو عمل ہے کائنات کے اندر, اس کی روح سے یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. تو کائنات کو پروگریسیولی ایوالو کرنے والا, اس کا معنی الرحیم کے اندر آتا ہے. یہ ہوتا ہے الرحیم. یہ کسی کے اوپر وہ جب ظلم ہو رہا ہوتا ہے, کوئی ترس کھا کے اس کے اوپر ظلم بند کر دے, تو وہ اس طرح کی میننگ کیے ہوئے کہ اللہ بڑا رحم کرنے والا ہے. یعنی پہلے اس کے اوپر کوئی ظلم ہو رہا ہے, اب وہ اس کے اوپر کوئی ترس کھا کے رحم کر لے گا. تو یہ معنی نہیں ہے جو ہمارے ہاں عام طور پر مروج ہے. تو میں نے غفور کے معنی بھی بتائے کہ پروٹیکشن پرووائڈ کرنے والا, اور رحیم کے معنی بھی بتائے پروگریسیولی ایوالو کرنے والا, پروگریسیولی لوگوں کی, جانداروں کی ڈیولپمنٹ کرنے والا, نشو و نما کرنے والا. تو یہ معنی ہیں. قرآن کو اس طرح سے اس کی عربک لینگویج کی روح سے, کوگنیٹو پروسیس سے جب آپ سمجھیں گے تو پھر یہ قرآن آپ کے دل و دماغ میں اترے گا. پہلے تو یہ دماغ میں اترنا ضروری ہے, جہاں پر تھنکنگ پروسیس ہو رہا ہوتا ہے, انالیٹیکل پروسیس ہو رہا ہوتا ہے. تو سب سے پہلے تو وہاں جائے نا. اگر قرآن کی میننگ کو آپ سمجھ رہے ہیں تو کوگنیشن کا عمل ہو رہا ہے, کوگنیٹو پروسیس کے تحت سمجھ رہے ہیں, تو پھر یہ دماغ میں اترے گا. دماغ سمجھے گا, برین سمجھے گا کہ ان کے کیا میننگز ہیں. ان کے امیجز جو ہیں وہ برین میں بنیں گے. جب برین میں بنیں گے تو پھر وہ دل میں اتریں گی چیزیں. ویسے قرآن کی روح سے تو قلب جو ہے وہ برین ہی ہوتا ہے. ہمارے ہاں کلینیکل ہارٹ کو قلب بولتے ہیں ہم, لیکن عربی کی روح سے یہ جو قلب ہے وہ تھنکنگ کا عمل ہے. جہاں پہ تھنکنگ کا عمل ہو رہا ہوتا ہے اس کو قرآن قلب بولتا ہے. تو یہ نہیں ہے کہ قرآن جو ہے وہ کلینیکل ہارٹ کو, جو یہ جو خون کو پمپ کر رہا ہے, اس کو دل نہیں, اس کو قلب نہیں کہتا قرآن. یہ ذہن میں رکھیں آپ. لیکن یہ لینگویج میں استعمال ہوتا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے کہ آج میں بھنا ہوا گوشت کھاؤں, میرا دل کرتا ہے کہ آج میں سویٹ ڈش کھاؤں. یہ کیا چیز ہے؟ باڈی کو میٹھے کی ضرورت, اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, اس کے لیے دل کرتا ہے. دل نہیں کرتا, برین ایکچولی آپ کو سگنل دے رہا ہوتا ہے. جب آپ کے اندر میٹھے کی کمی ہوتی ہے تو باڈی کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہے, میٹابولزم اس لحاظ سے کام کر رہا ہوتا ہے, ڈائجسٹو سسٹم کام کر رہا ہوتا ہے, تو وہ برین ایکچولی سگنل دے رہا ہوتا ہے کہ میٹھے کی ضرورت ہے, سویٹ ہونی چاہیے. اس سے آپ کا دل کرتا ہے. آپ کہتے ہیں میرا دل کرتا ہے, وہ دل نہیں کر رہا ہوتا, ایکچولی وہ برین سگنل دے رہا ہوتا ہے کہ باڈی کے اندر سویٹ کی ضرورت ہے, میٹھا چاہیے, میٹھا کم ہو رہا ہے, آپ کا دل کر رہا ہوتا ہے. آپ کہتے یہی ہے میرا دل کر رہا ہوتا, بولنے میں ہیں یہ چیزیں. لیکن آپ علم کی روح سے جب آپ اس کی تحقیق کریں گے تو دل نہیں کر رہا ہوتا, دل صرف بلڈ کو پمپ کر رہا ہوتا ہے تاکہ وہ سارے جسم کے اندر سرکولیٹ ہو. تو برین ایکچولی اس کو انڈیکیٹ کر رہا ہوتا ہے کہ میٹھا چاہیے. آج میرا دل کرتا ہے کہ میں باہر جاؤں, تازہ فضا میں سانس لوں, مجھے فریشنس ملے. ایکچولی وہ گھٹن ہوتی ہے جہاں بندہ بیٹھ کے تنگ آ جاتا ہے, بلڈ کے اندر آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے. اس لیے وہ برین جو ہے سگنل دے رہا ہوتا ہے کہ کہیں کھلی ہوا میں جایا جائے, دم گھٹ رہا ہے, کھلی ہوا میں سانس لی جائے, میکسیمم آکسیجن اندر جائے. اس سے پھر کیا ہوگا, آپ کی خون کی روانی اور آپ کی فریشنس اس سے پھر آتی ہے. تو یہ دل نہیں کر رہا ہوتا, لیکن کہتے ہم یہی ہیں کہ ہمارا دل کر رہا ہے. تو قرآن کریم بھی تو انسانوں کی زبان میں نازل ہوا ہے.
یہ الفاظ اللہ نے تو کوائن نہیں کیے، یہ جو ورڈ ہیں یا ایڈیمز ہیں یا ایڈیمیٹک فریزز ہیں یہ اللہ نے خود تو نہیں بنائے، انسانوں نے کوائن کیے۔ تو جب وہ انسانوں سے بات کرے گا تو انہی کی زبان میں بات کرے گا نا۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ جب ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میرا دل جو ہے فلاں چیز کو کھانے کو ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ باڈی کے اندر اس کی ریکوائرمنٹس ہے، اس لیے دل کر رہا ہے تو وہ کھا لینی چاہیے۔ یہ نارمل کنڈیشن کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو اس طرح سے آپ قرآن کریم کو سمجھیں، وہ عقیدت چھوڑ دیں جو مذہب نے جلائی ہے کہ بس ثواب ہوگا، پڑھ لیں ثواب ہو جائے گا، برکت ہو جائے گی۔ جب تک اس نیت سے قرآن کو پڑھتے رہیں گے کہ ثواب ہوگا، برکت ہوگی، تو کبھی بھی آپ کی ذہنی نشو و نما نہیں ہو سکتی۔ اس قرآن کو پڑھیں کوگنیٹو پروسیس کے تحت، اور مقصد آبجیکٹو کیا ہونا چاہیے؟ مینٹل ڈیولپمنٹ ہو۔ یہ دو مقصد ہونے چاہیے آپ کے۔ مقصد تو ایک ہی ہے مینٹل ڈیولپمنٹ کا، لیکن مینٹل ڈیولپمنٹ اس وقت ہوگی جب کوگنیٹو پروسیس ہوگا۔ اگر نہیں ہے تو پھر ثواب، برکت، پڑھتے رہے، پڑھ رہے ہیں 1000 سال سے، وہ دکان کھولتے ہیں تو قرآن کی تلاوت کرا لیتے ہیں، اور 2 سال کے بعد رو رہے ہوتے ہیں کہ گھاٹا پڑ گیا، دکان بند کرنی پڑ گئی۔ وہاں پر وہ قرآن پڑھنا کوئی کام نہ آیا، ہے نا ایسی چیزیں۔ اسی طرح ورشپ ہے، کر رہے ہیں، وہ کیے جا رہے ہیں، سجدے بھی، وہ فزیکل سجدے بھی کر رہے ہیں، فزیکل رکوع بھی کر رہے ہیں، لیکن وہ رکوع، وہ سجدہ جو قرآن نے کہا کہ اللہ کے قوانین کے سامنے اپنے آپ کو بو کرنا، جھکانا، سرنڈر کرنا، سر تسلیم خم کرنا، وہ سجدہ، اور پھر اس کے اوپر آنا، عمل کرنا، وہ تو ہے ہی نہیں۔ جب کوگنیٹو پروسیس نہیں ہے تو سمجھ کیسے آئے گا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جب سمجھ نہیں آئے گا تو آپ عمل کیسے کریں گے؟ تو جب یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر ثواب اور برکت ہی رہ جائیں گی۔ اور برکت کا ان کو پوچھو وہ بھی نہیں پتا، اور ان سے پوچھیں ثواب کیا ہوتا ہے تو ان کو یہ بھی نہیں پتا۔ کسی سے پوچھ لیں ثواب کیا ہوتا ہے، وہ ثواب ہوتا ہے، اور ہوتا کیا ہے نہیں بتائے گا آپ کو۔ بڑے سے بڑے علامہ سے پوچھ لیں ثواب کیا ہوتا ہے، نہیں بتا سکیں گے۔ ان سے پوچھیں برکت کیا ہوتی ہے، نہیں بتا سکیں گے۔ یہ ثواب اور برکت کے اوپر تو میں نے کئی ویڈیو کیے ہوئے ہیں، ثواب پر بھی کسی وقت میں کروں گا، مختصر بتا دیتا ہوں۔ یہ جو تانا بانا ہوتا ہے نا، کبھی آپ نے دیکھا پرانے دور کے اندر، یا آج کھڑیوں کے اوپر دیکھیں تو ایسے وہ تانا اور بانا وہ بن رہے ہوتے ہیں ایسے۔ تو اگر وہ تانا ایسے بنتے جائیں، ایسے تانا، تو بانا نہ ڈالیں تو وہ کپڑا نہیں بنے گا۔ ثوب یہ کیا ہوتا ہے؟ کپڑا، سیاب کپڑا ہوتا ہے، وہاں سے ثواب بنا ہے۔ کپڑا کب بنے گا؟ جب تانا اور بانا، یہ جو یعنی ہاریزنٹل اور ورٹیکل دونوں چیزیں جب ملیں گی تو پھر وہ کپڑا بنے گا۔ اگر آپ اللہ کے قانون کا ایسے وہ تلاوت ہی کرتے پھریں، سمجھے ہی نہ، اس میں بانا نہ ہو، یعنی آپ کا جو عمل ہے وہ تانا ہے، ہم جو بھی کام کر رہے ہیں وہ تانا ہے، وہ جو تانا ہے اللہ کے قوانین جو ہیں اس کے اندر بانا ہے۔ ہم جو بھی کام کریں اگر وہ اللہ کے قوانین کے تحت نہیں ہے تو وہ تو تانا ہی تانا ہے۔ آپ تانا بناتے رہیں، کپڑا نہیں بنے گا، ثواب نہیں ہوگا۔ ثواب کب بنے گا؟ جب کپڑا بنے گا۔ وہ کب بنے گا؟ جب آپ اس میں بانا ڈالیں گے، یعنی اللہ کے قانون کی روح سے جب وہ کام کریں گے وہ بانا ہو جائے گا۔ تو اب وہ کپڑا بنا، جب کپڑا بنا تو ایک رزلٹ آ گیا نا آپ کے سامنے، کپڑا آ گیا آپ کے سامنے، ایک پروڈکشن آپ کے سامنے آ گئی۔ اس کو قرآن ثواب بولتا ہے۔ تو ثواب میں تو کوئی چیز اچیو ہو رہی ہوتی، کپڑا بن رہا ہوتا ہے، تو اگر کپڑا ہی نہیں بنا تو ثواب کہاں سے ہو جائے گا؟ یہ میں نے مختصر بتایا آپ کو۔ تو اس طرح سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ ہے تدبر، یہ تو کتاب تدبر کو دعوت دیتی ہے، غور و فکر کو۔ اس لیے میں آخر میں کہتا ہوں ثم تتفکروا۔ جب تک یہ عمل نہیں ہوگا نہ قرآن سمجھ آئے گا، نہ دنیا کے حقائق سمجھ آئیں گے۔ شکریہ۔